بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں اسلامی کیلنڈر کا جو آخری مہینہ ہے ذو الحجہ، تو اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، تو اس کے حوالے سے چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ذو الحج کے پہلے عشرے کی قرآن میں قسم کھائی ہے، اور اللہ پاک نے کسی اور دن کی یا کسی اور مہینے کے کسی حصے کی، کسی ہفتے کی قسم نہیں کھائی ہے۔ خبر ضرور دی ہے، اہمیت اور فضیلت ضرور بیان فرمائی ہے، جس طرح رمضان کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فرمائی ہے، لیکن اس کی قسم نہیں کھائی۔ لیکن مفسرین کی میجارٹی جو ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ سب نے ہی اس کو تسلیم کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ سورہ فجر کے اندر جو اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے تو یہ عشرہ ذو الحج کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اور یہ جو 10 راتیں ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ذو الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی بات ہوئی ہے۔ لیکن علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ چونکہ رمضان کے آخری حصے کی بھی بہت فضیلت آئی ہے، اور ذو الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے، تو انہوں نے ان دونوں کو آپس میں جوڑا ہے اور تطبیق کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر راتوں کی بات کریں گے تو رمضان کی آخری 10 راتیں پورے سال سے زیادہ قیمتی ہیں، یعنی کوئی رات ان سے بڑی نہیں ہے۔ لیکن جو دن ہیں تو ذو الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں ان سے بڑا کوئی دن نہیں ہے۔ تو پورے سال میں ذو الحجہ کے دنوں سے بڑا کوئی دن نہیں ہے، اور رمضان کی آخری راتوں سے بڑی کوئی رات نہیں ہے۔ تو یہ تطبیق انہوں نے کی ہے، دونوں کو آپس میں اکٹھا کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا کے ذو الحجہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں، پہلے 10 دن ہیں، ان کی قرآن کے اندر بات ارشاد فرمائی ہے۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جو انہوں نے بیان فرمائی ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان افضل ایام الدنیا العشر، کہ اس دنیا کے جو دن ہیں، اس دنیا کے دنوں میں سے سب سے افضل فضیلت والے دن جو ہیں یہ ذو الحجہ کے 10 دن ہیں۔ پوری دنیا کے دنوں میں سے سب سے افضل دن ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اور صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا وہ آدمی جو جہاد پہ چلا جاتا ہے تو اس کا جہاد میں جو گزارا ہوا وقت ہے اس سے بھی ذو الحجہ کے دن قیمتی ہیں اور افضل ہیں؟ جہاد میں گزرے ہوئے ٹائم سے بھی ذو الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ، ہاں جہاد کا سفر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر ایک اور صحیح حدیث کے جو آگے تشریح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ ہاں اس آدمی کا وقت قیمتی ہو سکتا ہے ذو الحجہ کے دنوں سے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے سفر میں اپنی جان بھی لے کے گیا اور اپنا مال بھی لے کے گیا، اور پھر کچھ بھی واپس لے کے نہیں آیا، جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، تو اس کا وقت ذو الحجہ کے دنوں سے قیمتی ہو سکتا ہے۔ ادروائز ذو الحجہ کے دنوں سے جہاد کا وقت بھی قیمتی نہیں ہے۔ یعنی اس کائنات میں جو دنوں کی تقسیم اللہ نے فرمائی ہے تو اس میں سب سے قیمتی اور فضیلت والے جو دن ہیں وہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اگین علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو جو حکمتیں ہیں ساری وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن ان کو جو سمجھ آئی یہ بات تو انہوں نے اس کو ارشاد فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ جتنی عبادات، میجر عبادات ان 10 دنوں میں جمع ہوتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور کسی حصے میں، سال کے کسی حصے میں
اتنی میجر عبادات اکٹھی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ رب العالمین نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت کو اتنا بڑھا دیا ہے. اس میں ہر عمل وہ افضل ہو جاتا ہے، ہر نیکی کا عمل وہ باقی سارے سال کے دنوں سے افضل ہو جاتا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے میجر عبادات کو ان 10 دنوں میں اکٹھا کر دیا ہے. مثال کے طور پہ ان میں جو ایک بڑی عبادت ہے وہ حج ہے، وہ ذوالحجہ کے دنوں میں 10 دنوں میں ہوتا ہے. اس سال ظاہر بات ہے جیسے آپ کو پتہ ہے باہر سے لوگ نہیں جا سکتے حج کے لیے، لیکن جو لوکل لوگ ہیں وہ حج کریں گے. بہرحال ذوالحجہ کا جو ایک سب سے بڑا عمل ہے وہ حج ہے. اس کے ساتھ ذوالحجہ کا ایک اور جو بڑا عمل ہے وہ روزہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ریکمینڈ فرمایا ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں جتنے روزے تم رکھ سکتے ہو رکھو. اور بالخصوص آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو 9th آف ذوالحج کا روزہ ہے، ڈے آف عرفہ کا 9th آف ذوالحج جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اس کا روزہ تو صحیح حدیث کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا. ایک وہ سال جو گزر چکا اور ایک وہ سال جو آنے والا ہے، دونوں سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنے گا یہ ایک دن کا روزہ. ہائیلی ریکمینڈڈ سنت ہے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا نن حاجیز کے لیے، جو حج پہ نہیں گے ان کے لیے. تو روزے بھی ان میں جمع ہو جاتے ہیں، حج بھی ان میں جمع ہو جاتا ہے، پھر ان میں صدقہ بھی جمع ہو جاتا ہے. یعنی صدقے کی باقی جو قسمیں ہیں اس کے علاوہ جو سب سے بڑی صدقے کی شکل ہے وہ قربانی ہے. ٹھیک ہے، تو یوم النحر کو حدیث کے مطابق خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے. تو وہ قربانی جو ہے یہ بھی ایک صدقہ ہے، اپنی جان کا صدقہ ہے، تو صدقہ بھی ان دنوں میں جمع ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ کا ذکر، تکبیرات، تسبیحات، یہ بھی خاص ذکر ہے ان دنوں کا. اور یہ ٹھیک ہے کہ احناف کے نزدیک جو ہے نا واجب تکبیرات وہ تو یوم عرفہ سے سٹارٹ ہوتی ہیں، لیکن جیسے ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جاتا ہے تو یہ ذکر شروع کر دینا چاہیے. یہ تکبیرات پڑھنا جو ہے نا یہ سنت ہے، لیکن احناف کے نزدیک یہ واجب ہو جائیں گی نعت عرفہ کو. جب سے ذوالحجہ شروع ہوا تکبیریں پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ ذکر اور تسبیحات جو ہیں یہ ساری عبادات ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں، حج بھی، روزہ بھی، صدقہ بھی، ذکر بھی، نمازیں بھی. تو اتنی ساری میجر عبادات اور کسی سال کے حصے میں جمع نہیں ہوتی، اس لیے اللہ پاک نے ان کی فضیلت کو بڑھا دیا ہے. اور میں نے یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کر دیا، اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اور اس کا ثواب بھی یعنی کفارہ جو ہے نا 2 سال کے گناہوں کا، ایک گزرا ہوا ایک آنے والا، اللہ صغیرہ گناہ اس کے صدقے میں معاف فرماتے ہیں. پھر ایک مسئلہ جو آج کل بہت لوگ پوچھ رہے ہیں، اب آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ وہ جو حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مسلم کے اندر ہے، اوتھینٹک حدیث ہے کہ جس نے قربانی کا ارادہ کر لیا ہے تو جب سے ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا، اپنی پوری باڈی سے بال نہیں کاٹ سکتا اور ناخن نہیں اتارنے. تو اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تمہیں ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کسی نے قربانی کا ارادہ کیا ہو، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو رک جانا چاہیے اس کو بال کاٹنے سے اور ناخن کاٹنے سے. تو امام شافعی رحمہ اللہ تو بڑے اسٹرکٹ ہیں اس مسئلے میں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، لہٰذا 10 دنوں میں قربانی کرنے تک بال ناخن کاٹنا یہ درست نہیں ہے. انہوں نے تو حرمت کا فتویٰ دے دیا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں ہوگا. لیکن باقی جو میجارٹی ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے، لیکن کوئی کاٹ لے ناخن اور بال تو گناہ کوئی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے نفل ہے. اگر آپ نفل پڑھتے ہیں، کوئی نفل کام کرتے ہیں، اس کا ثواب ہوتا ہے، لیکن اگر آپ وہ نفل کام نہیں کرتے اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، اس کا گناہ نہیں ہوتا. تو حنفی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ لا یکرہ، یعنی کوئی کاٹ لے بال یا ناخن تو مکروہ بھی نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ہے اس کا، لیکن بہتر ہے. یہ دیکھیں حاجیوں کی کاپی ہے، ہم وہاں تو نہیں جا سکے جو وہاں نہیں جا سکے،
قربانی بھی حج کے اندر ہوتی ہے، ہم وہ ان کی کاپی یہاں کرتے ہیں۔ وہ جب احرام باندھ لیتے ہیں، بال نہیں کاٹتے تو ہم بھی نہیں کاٹیں گے، ناخن نہیں کاٹتے ہم بھی نہیں کاٹتے، تو ان کی ایک مشابت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ثواب کے خزانے ہیں، اللہ پاک ہمیں ثواب میں شامل کر دیتا ہے۔ تو یہ ہائیلی ریکمینڈڈ جو ہے نا، وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے ایسا کرنا، جو بال کاٹے گا وہ درست نہیں کرے گا، لیکن میجارٹی کہتی ہے کہ اگر کسی نے کاٹ لیا گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ نہ کاٹے تو ثواب ضرور ہوگا، اس کو ثواب ہوگا۔ میں اس پہ کبھی کبھی سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے ہمارے لیے۔ ظاہر ہے جو اگر کسی کو ضرورت ہے، مثلا کوئی جاب کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے آفس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے، بعض جگہوں پہ ایسا ہے نا کہ ہر روز فریش ہو کے آؤ، تو اگر کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کی وہ مجبوری ہے، وہ کر لے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو دیکھیں اگر کوئی آدمی اپنی ٹپ ٹاپ قربان نہیں کر سکتا، اپنا میک اپ قربان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی، اور اپنی شیو شو جو ہے نا وہ قربانی اس کی نہیں دے سکتا 10 دن کے لیے، تو یہ جو جان کا صدقہ قربانی ہے، یہ قربانی کے دن ہے، تو اس نے کیا جان قربان کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو 10 دن کے لیے بال نہیں قربان کر سکتا، ناخن وغیرہ اپنا میک اپ نہیں قربان کر سکتا، تو جان کا صدقہ کیا اس نے دینا ہے، اور جان کی قربانی کیا دینی ہے۔ تو یہ ٹیسٹ کیس بھی ہے، کوئی بات نہیں، ملنگ بن جائیں، درویش بن جائیں، جیسے حاجی جو ہے نا وہ اللہ کے لیے درویش بن جاتے ہیں، سب کچھ جو ہے نا، سارے پگڑیاں ٹوپیاں اپنے ساری امتیازی علامات اتار کے وہ کفن پہن لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، وہ سارے برابر ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے لیے وہ دیوانے ہو جاتے ہیں، درویش بن جاتے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ کے لیے دیوانے اور درویش بن جائیں، تو ایسا کرنا ثواب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، قولی سنت ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کو مجبوری ہو تو کوئی گناہ نہیں، کوئی کاٹ لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لہٰذا اس پہ فتویٰ لگانا جو ہے نا وہ بات درست نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ یہ دن جو ہے نا بہت قیمتی ہیں، ان میں جتنا ذکر ہو سکے کوشش کریں کہ نماز باجماعت ادا ہو، ٹھیک ہے، اگر نہ ہو سکے تو مس کوئی نہ ہو، اور تلاوت کریں، ذکر کریں، تکبیرات پڑھیں جو ان دنوں کی تکبیرات ہیں، اور قربانی کے اندر حصہ لیں جو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو ویسے صدقہ و خیرات کریں، روزے رکھیں، اور 9 ذو الحج کا جو روزہ ہے یوم عرفہ کا، وہ بالکل مس نہ کریں۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ تھرسڈے کو آئے گا، اگلے تھرسڈے کو 9 ذو الحج ہوگی، یوم عرفہ ہوگا، تو وہ بالکل مس نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔